هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، مسخر کیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے۔ پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا تھا، اور اسی نعمت کے ذریعے ایک سبق ہمیں دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کامل قدرت رکھتا ہے، کہ اگر رات کو اندھیرے سے اور اندھیرے کو رات سے نکال سکتا ہے تو اسی طرح ایک کافر کو مسلمان سے اور مسلمان کو کافر سے بھی نکال سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آسمان کی بارش کی بھی اللہ نے مثال دی تھی کہ میں آسمان سے پانی برساتا ہوں، زمین بنجر ہوتی ہے تو برسنے کے بعد وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وحی کی بارش بھی اگر کسی دل پر پڑتی ہے تو وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بھی خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ ساری قدرت، طاقت، ہمت میرے پاس ہے، کیونکہ میں ہر شے کا خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں۔ پھر مزید غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے یہ نعمت فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے سخر لکم ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ جانور، یہ درخت، یہ نہریں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے مسخر کی ہوئی ہیں، ہم ان سے اپنے فائدے اٹھاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیوں کو جو چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، یعنی سمندر کو بھی مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ تم اپنی کشتیاں بناتے ہو اور کشتیاں اس میں ڈوبنے کی بجائے تیرتی ہیں اور چلتی جاتی ہیں، اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایک سامان کو اٹھا کے دوسرے ملک میں سامان لے جاتے ہو، پھر وہاں سے لے آتے ہو۔ کتنے فائدے ہیں اس کے، کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ مراد الم ترى کا مطلب یہ کہ ان نعمتوں پر کبھی غور کیا ہے؟ پھر یہ کہ اوپر تمہارے آسمان ہے، بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے اس کو تھامے ہوئے ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنے مقام پر کھڑا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس تھامنے کو، یعنی امساک کو روک دے، پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ یہ آسمان تم پر آ گرے گا اور تم زمین سمیت تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں جو ہم انسان کو دکھاتے ہیں، اور انسان ان پر غور نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی رحمت اور اس کی قدرت کی علامت نہیں؟ یہ اصل بات یہ ہے۔ ان اللہ بالناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ لرؤوف، بڑا مہربان ہے، بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ یعنی باوجود اس کے کہ وہ گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پھر بھی رحم کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو کتنے اس کے فضل ہیں ہم انسانوں پر، کتنی اس کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہم انسانوں پر یعنی نچھاور کی ہوئی ہیں، اور تسخیر کے مختلف انداز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار سکھائے ہیں، بتائے ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے ظلم، گناہوں، زیادتی کے باوجود بندوں پر شفقت کر رہا ہے، انہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دیتا فوراً۔ اور پھر مہربان بھی ہے، مہربانی ہے اس کی کہ وہ ہمیں باوجود اس کے کہ ہم اسے تکلیف دیتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ بہت ہی صبر کرتا ہے اور ہمیں کچھ نہیں کہتا، جینے کا حق دیتا ہے، لطف اٹھانے کا حق دیتا ہے۔
اس لیے صحیح بخاری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد اصبر علی اذی سمعہ من اللہ، یعنی کسی کو اگر کوئی تکلیف دہ بات پہنچتی ہے تو شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں ہو کہ جس نے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات سنی ہو اور اس پہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ وہ کس طرح کہ انہم لیدعون لہ ولدا، لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ شاید کوئی بھی اتنی تکلیف دہ بات سن کے صبر نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس پر بھی صبر کرنے والا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ناراض نہیں ہوتا، یعنی صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيُعَافِيَهُمْ وَيَرْزُقَهُمْ، ناراض تو ہوتا ہے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ غصے میں آ کے ان کو سزا نہیں دیتا، بلکہ ان کو عافیت میں رکھتا ہے اور انہیں رزق بھی دیتا رہتا ہے۔ کتنی عام حدیث ہے یہ۔ پھر اسی طرح دیکھیے کہ اللہ کی مہربانی ہم پر یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم صبح شام دن رات گناہ کرتے رہتے ہو، وانا اغفر الذنوب جمیعا، اور میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، فاستغفرونی، لہذا تم مجھے سے ہی بخشش گناہوں کی مانگا کرو، اغفر لکم، میں تمہارے گناہ معاف کر دیا کروں گا۔ کیسا ہے؟ یہ رأفت ہے اس کی، یہ رحم ہے، یہ مہربانی ہے اس کی۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو احیاکم، زندہ کیا جس نے تمہیں، ثم، پھر یمیتکم، وہ مارے گا تم کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ماؤں کے رحم سے زندہ کیا، رحم میں ہی زندہ کر دیا۔ ہم 120 دن کے تھے، اللہ نے روح ڈال دی تھی۔ یہ وہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالی تھی، ماں کا یا باپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں آئے، ہم جیے، ہمیں عافیت میں رکھا، جتنا عرصہ مقدر میں تھا جینا وہ ہم اس دنیا میں جیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، تمہارا مقررہ وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مار دیتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر اس کے بعد اللہ تمہیں زندہ دوبارہ کرے گا۔ وہ کیوں؟ تاکہ دنیا میں تم نے جو کچھ کیا اس کی جزا یا سزا تمہیں دے۔ یہ بھی یاد رکھو، ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ نے نعمتوں کی مختلف شکلیں، مختلف انداز جو انسانوں کو عطا کری ہیں، اس سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیتا۔ چاہے تو یعنی اللہ کو غصہ دلانے والے یہ مختلف کام کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیتا، اور نہ ہی انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچانتا ہے، اور نہ ہی یہ سوچتا ہے کہ میں ہی کچھ نہیں تھا، مجھے اللہ نے بنا دیا، میں پیدا ہو گیا، دنیا میں آیا، میں جیا، اور پھر اس کے بعد ایک مقررہ وقت تک وہ سب کو مار بھی دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سب کو زندہ بھی کرے گا، اور جس کے بعد ہم نے اس کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کبھی انسان نے غور کیا؟ نہیں غور کرتا، وہ انتہائی ناشکرا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا، ہم نے مقرر کیا، منسکن، عبادت کا طریقہ، ہم وہ ناسکوہ، چلنے والے ہیں اس پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ماضی میں جتنی بھی قومیں اور امتیں آئیں، ہر ایک کے لیے میں نے شریعت مقرر کر دی تھی، عبادت کے طریقے مقرر کر دیے تھے، وہ اس کو تھام کے چلتے تھے اور اپنا وقت گزارتے تھے۔
تو یہاں منسک کا مطلب جو ہے یہ منسک سین کے اوپر زبر، یہ اسم ظرف ہے، جس سے مراد کیا ہے کہ وہ جگہ جہاں انسان کے آنے جانے کی عادت ہو، چاہے اس کا آنا جانا خیر کے لیے ہو یا شر کے لیے ہو، اس کو کہتے ہیں منسک۔ تو عموماً یا غالباً ہوتا یہی ہے کہ انسان کہیں آتا ہے جاتا ہے تو وہ عبادت کے لیے آتا ہے یا جاتا ہے، اس مقام پہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی عبادت کرتا ہے، عبادت کے اعمال بجا لاتا ہے۔ اسی سے ہی آپ دیکھ لیں مناسک حج کا لفظ ہے، یعنی ہم بیت اللہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ اور حرم پاک کے ارد گرد جو مختلف مقامات ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں آتے ہیں اور کوئی اعمال بجا لاتے ہیں جو عبادت کے ہیں، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منسک۔ تو یہ منسک جو ہے اس کا کچھ علماء نے مطلب تو یہ کیا ہے کہ جب عبادت انسان کرتا ہے، خاص طور پر اس مقام پہ جاتا ہے چاہے وہ نزدیک ہو یا دور ہو، تو عبادت کے بعد اس کو ایک گناہ خوشی ہوتی ہے، تو اس لیے منسک کا معنی عید کا بھی کرتے ہیں، عید کا بھی کرتے ہیں، اور اس خوشی میں اس کی قربانی بھی ہے، اس کی عبادات کے شاعر بھی ہیں، اس کا حج بھی ہے، تو یہ سب منسک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے منسک مقرر کر دیا تھا، یعنی عبادت کا طریقہ، یہ کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کون سے اعمال بجا لانے ہیں، کس کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی اور کچھ نہیں، اور اس طرح چند ایک شاعر اور ہیں بس۔ ہم ناسکوہ، وہ اس کو ناسکوہ تھامنے والے تھے یا اس پر عمل کرنے والے تھے، کیونکہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ تفاصیل ہیں، ان کی تم نے اتباع کرنی ہے، تو انہوں نے کیا تھا۔ تو لہذا اللہ کے رسول یہ جو ہر امت کو جو ماضی کی تھی، ہم نے بار بار ان کو یہ چیزیں یاد دلائیں، تو یہی چیزیں یاد دلاتے دلاتے ہم نے رسالت کو آپ پر ختم کیا اور شریعت کو بھی آپ پر ختم کر دیا۔ اب آپ کی شریعت ہوتے ہوئے، رسالت ہوتے ہوئے، کسی بھی شخص کو، کوئی بھی آپ کی امت کا فرد، اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پچھلی شریعت میں سے کسی شریعت کی طرف جائے یا پچھلے کسی رسول میں سے کسی رسول کی طرف جائے اور اس سے اپنے مسائل پوچھے، اپنی عبادت کے طریقے پوچھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے آنے سے، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پچھلی ساری شریعت منسوخ ہو گئی، اور پچھلے سارے انبیاء کرام جو ہے نا، بس ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی اتباع بھی ختم ہو گئی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے اور آپ کی فالوئنگ ہے وہی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی۔ فلا ینازعنک، تو نہ کوئی جھگڑا کرے ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ، فی الامر، اس دین کے معاملے میں، یعنی اس دین میں جو بھی شریعت، جو بھی ریچول، جو بھی فرائض، جو بھی عقائد، جو بھی عبادات کے طریقے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، آپ کی امت ہو یا آپ ہوں، آپ سے کوئی بھی اس معاملے میں اب جھگڑا نہ کرے۔ مسلمان کا اب 100% یقین یہی ہونا چاہیے کہ اب حق ہے تو اسی میں ہے، میں نے عمل کرنا ہے تو اسی پر ہی کرنا ہے۔ وَدْعُ، اور آپ بلائیے، دعوت دیجئے، اِلیٰ رَبِّکَ، اپنے رب کی طرف، یعنی جھگڑنے کی بجائے اللہ کے رسول ان مشرکوں کو آپ توحید کی طرف دعوت دیجئے، دین حق کی طرف دعوت دیجئے، یقین مانیے کہ انک لعلی ھدی مستقیم، یقیناً آپ، البتہ یقیناً آپ سیدھی راہ کی، سیدھی ہدایت پر ہیں، آپ ایسے راستے پر قائم ہیں، ایسے دین پر قائم ہیں جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ جھگڑے آپ سے یا جھگڑا کریں آپ سے، پھر بھی آپ سے آ کے جھگڑا کریں کہ کیا ضرورت تھی یہ نئی نبوت کی، نئی رسالت کی، آپ کو کیا ضرورت تھی دعویٰ کرنے کی؟ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کافی نہیں؟ ان کی کتاب کافی نہیں؟ کیا سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کافی نہیں؟ ان کی دی ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی تورات، وہ کافی نہیں؟
تو اس کے ہوتے ہوئے قرآن مجید کی یا آپ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سے کرے یا امت محمدیہ سے کوئی بھی شخص آ کے جھگڑا کرے تو اس سے جھگڑنا نہیں ہے. تو بس اتنا کہنا ہے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، اللہ عالم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے، بما تعملون، ان کاموں کو جو تم کرتے ہو. بس ہمارے لیے ہمارے کام، تمہارے لیے تمہارے کام. تم ہم سے جھگڑو نہ. اور باقی یہ ہے کہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم انبیاء کرام کے ساتھ جو جھگڑتے ہو، اس جھگڑے میں تمہارے اعمال جو ہیں قبول ہوتے ہیں یا نہیں. تم انکار کرتے ہو انبیاء کا، ان پر اتری کتابوں کا، یا مجھ جیسے ربی اور آخری رسول کی رسالت کا اور مجھ پر اتری اس کتاب قرآن مجید کا، تو پھر میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ جھگڑنا جو ہے، یہ جھگڑا ویسا نہیں ہے جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہو. اس سے تو انسان کے عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں اور رب کا وہ باغی شمار ہوتا ہے. اس لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم، درمیان تمہارے. اللہ فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے، یعنی مومنو تمہارے اور کافروں کے درمیان، اس لیے کہ تم آپس میں جھگڑتے ہو. ایک کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے تم غلط ہو. تو یہ جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا. مومنو تم بھی جان لو اور کافرو تم بھی جان لو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کو تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون ثواب کا مستحق ہے اور کون اللہ کی سزا کا آج مستحق ہے. اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور مسلمانوں کو بھی تسلی دے دی کہ تم تسلی رکھو. اس قسم کی باتیں اگر تمہیں غیروں سے سننا پڑتی ہیں تو تمہارے پیچھے اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ یقینی ایمان ہے جو وحی کی صورت میں یا قرآن کی صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایک بڑا اچھا ادب بھی سکھایا ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، وہ تو آ کے جھگڑیں، بے شک جھگڑیں، مگر ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ سخت نہیں ہونا چاہیے. انہیں پلٹ کے جواب نہیں دینا چاہیے. وہ اینٹ ماریں تو پتھر سے جواب ہمیں نہیں دینا چاہیے. وہ آ کے اگر بات کریں تو ان کے ساتھ مناظرانہ انداز، جھگڑے والا، تو میں والا یا شکست دینے والا انداز ہمیں نہیں اپنانا. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، اور یہی انداز مسلمانوں کے جو علماء ہیں ان کو بھی اپنانا چاہیے. پھر اسی طرح عمر بن میمون الاودی، ایک تابعی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بیٹھے تھے کہ ہمارے درمیان وہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے، ایک لیکچر دینے. تو ہمارے قبیلے کے افراد کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمانے لگے، یا بنی اود، اے اود کی اولاد، یعنی اے اودیو، انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں آیا. تعلمون المعاد الی اللہ، تمہیں پتہ ہے کہ ایک دن تم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. پہلے یہ بات کی، سب سوچنے لگے. پھر فرمانے لگے ثم الی الجنہ او الی النار، پھر رب کے حضور کھڑے ہوئے تو اللہ نے جو فیصلہ کیا تو فیصلہ یہی ہوگا کہ ہم میں سے کوئی جنت میں جائے گا اور کوئی دوزخ میں جائے گا. پھر فرمانے لگے وَإِقَامَةٌ لَا ظَعْنَ فِيهِ، وہاں جب جا کے کھڑا ہونا ہے تو کوئی بھی ہمارے پاس خیمہ نہیں ہوگا، کوئی چھت نہیں ہوگی، کوئی چار دیواری نہیں ہوگی.
ایسی جگہ ہم نے کھڑا ہونا ہے، اور پھر جہاں جانا ہے وہاں خلود لا موت، وہاں ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آخر میں فرمایا فی اجساد لا تموت، ہمارے جسم تو ہوں گے، وہیں جا کے ہم رہیں گے ہمیشہ کے لیے، جن کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ احساس دلایا کہ میں اللہ کے رسول کا نمائندہ ہوں، مان لو اسلام کو، اور اسلام لانے کے بعد کسی قسم کی بغاوت نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حکم آئے تو میں ان کا نمائندہ ہوں، میں تمہیں کوئی ان کا حکم دوں تو اس سے بھی تم منہ نہ موڑنا، بلکہ تم نے اسے ماننا ہے۔ مختصر سا بات ہے، کوئی ڈائریکٹ بات نہیں ہے، بس لوگوں کے دلوں میں خدا خوفی ڈال دی، موت یاد دلا دی اور حساب کتاب یاد دلا دیا، لوگ ڈر گئے، اور پھر انہوں نے طے کر لیا کہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمائیں گے ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کریں گے، کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ الم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو کچھ ہے، فی السمائی، آسمان میں، والارض، اور زمین میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کمال، اپنے علم کا کمال وہ بتایا ہے کہ میں نے ہر شے کو لکھ رکھا ہے، جو بھی قیامت تک ابد الآباد تک ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا بھی ہوں اور میں نے اس کو لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ لکھنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ سب کچھ میرے احاطے میں ہے، میرے دائرے علم میں آتا ہے، جو بھی مخلوق ہے اور ان کے مستقبل کے یا ان کے مقدر میں جو کچھ ہے، ان سب کی تفاصیل میں نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں۔ لہذا اس کائنات میں جو بھی آیا ہے، اس کا جو بھی فیصلہ ہونا ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور کب اور کیسے اس نے ختم ہونا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اس نے اس کو لکھ کے رکھا ہے۔ اور یہ سب چیزیں کوئی اللہ پر مشکل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح مسلم میں بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ کتب مقادیر الخلق، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے مقدر میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھوا لیا، قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، آسمان و زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے آئندہ جو کچھ بھی مخلوق آ رہی ہے، جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہونے والا ہے، جو ان کے مقدر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھوا لیا تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ تو یہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا بنیا، میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یاد رکھو رائی کے ایک معمولی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل یا نیکی یا گناہ ہوگا، فتکن فی صخرۃ، چاہے وہ کسی چٹان کے اندر رکھا ہوا ہو، او فی السماواتی، یا ساتوں آسمانوں میں کسی بھی مقام پر وہ رائی کا دانہ، وہ تمہارا عمل معمولی سا وہاں محفوظ ہو، او فی الارض، یا زمین کے کسی بھی حصے میں وہ چھپا ہوا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ کل قیامت کو اس کو نکال کے تمہارے سامنے لے آئے گا۔ یاد رکھنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ جانتا ہے، کتاب میں اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ پر مشکل نہیں بلکہ بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی مختلف زمانوں میں یا ہر زمانوں میں جو ایک عادت رہی ہے، حالت رہی ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا ایسے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع، پھر بھی لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ مشرک ہر دور میں، ہر زمانے میں
ایسا ہی کرتا ہے، کرتا آیا ہے، اس وقت بھی کر رہا ہے، آئندہ بھی کرے گا۔ ایسے خداؤں کو وہ مانتا ہے جو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، اور خدا بھی ایسے جن کے علم میں جن کو کچھ پتہ نہیں کہ ہم انسان آپس میں جو اختلاف کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ کیا واقعی یہ ہاتھ کا بنایا ہوا خدا ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس بھی کسی قسم کا کوئی علم نہیں کہ میرے ماننے والے اگر جھگڑیں تو میں کم از کم ان کو کچھ دلائل تو دے سکوں، کچھ ہو ان کے پاس تو دیں گے نا۔ پھر یہ مذہب ایسا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی دلیل اپنے پاس ہونے کی بجائے یا کسی کو دلیل دینے کی بجائے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ وہ مذہب ہے کہ ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ ابھی کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی برہان نہیں ہے، پھر بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، بتوں کی، جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ جبکہ ایک مسلمان کو یا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ تعظیم اگر کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کیجیے، عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کیجیے، بڑائی بیان کرنی ہے تو اسی کی کیجیے، اور عبادت کرنی ہے تو صرف اسی کی کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے، وہ حی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنی، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ لیکن دوسروں کے پاس، مشرکوں کے پاس ہر دور میں اگر کوئی دلیل رہی ہے تو وہ یہی کہ ہم نے آباء و اجداد کو ایسا کرتے پایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی علم نہیں، تو ایسے ظالموں کو میں جب سزا دوں گا تو کوئی بھی مددگار ان کی مدد کو نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ بتوں کو سمجھتے ہیں ہماری مدد کریں گے، یا ان کے اندر جو نیک لوگوں کی روحیں ہیں یا نیک روحیں ان میں آتی ہیں، وہ نیک روحیں آگے بڑھ کے ہماری مدد کریں گی، ہمیں تھام لیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ظلم ہے، تم کرو کچھ اور وہ آ کے تھامیں، جبکہ ان کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دے رکھا، ان کے علم میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ عقیدہ کہ ان بتوں کی ہم پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مقدس انسانوں کی روحیں ان کے اندر آتی ہیں، یہ نظریہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ جب روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اس دنیا کو چھوڑ جاتی ہے، وہ کسی اور عالم میں چلی جاتی ہے جس کا نام ہے عالم برزخ۔ تو اس عالم میں جا کے اللہ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ وہاں سے نکل کے پھر دنیا میں آ جائے۔ جس طرح عالم ارواح کی روح بغیر اجازت کے اس دنیا میں نہیں آ سکتی، اسی طرح عالم برزخ کی روح بغیر اجازت کے دنیا میں نہیں آ سکتی۔ وَإِذَا تُتْلَى، اور جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا آیات ہماری۔ یہاں یہ بتایا کہ اہل ایمان یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں اور مشرک اس قرآن مجید کو سنتے ہیں اور انہیں سمجھ بھی آتی ہے کہ اس میں تو واضح دلائل ہیں، ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل فراہم کر رکھے ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے، اللہ کے علاوہ جو بھی معبود ہیں وہ سب بے اختیار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، فضول ہے ان کی عبادت، یہ نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں اور نہ ہی یہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ تو ایسی باتیں جب کوئی مشرک سنتا ہے تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو ان کفار کے چہروں پر تم دیکھو گے کہ سلوٹیں آ جاتی ہیں، ناگواری ظاہر ہوتی ہے جب قرآن مجید کی حق بات کو وہ سنتے ہیں۔ تو یہ بھی مشرکوں کا حال ہے کہ جس زمانے میں بھی وہ مشرک جیے گا، غیر اللہ کی عبادت کرے گا، اس کو قرآن کی یا توحید کی آیات یا توحید کی بات سنائی جائیں گی تو اس کی یہی حالت ہو جاتی ہے۔ پہلے تو وہ چہرے سے ناگواری کا اظہار کرتا ہے۔ حقیقت ہے اس وقت بھی آپ
اپنے ہی مسلمانوں کو اگر کہے نا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، تو دیکھیے گا اس کے چہرے پہ کتنی ناگواری آتی ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے، ہم ادھر تو کہیں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، قرآن مجید کو تسلیم کرتے ہیں، مگر قرآن مجید کی بات جو ہے وہ جب سمجھ آنے لگتی ہے تو ہماری طبیعت ناگواری کیوں آتی ہے؟ ہم کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ کس سے ناراض ہو رہے ہیں؟ یعنی اس پڑھنے والے طالب علم سے، اس پڑھنے والے عالم سے؟ اور بھئی نہیں، ان سے نہیں ہو رہے، آپ قرآن مجید سے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہو رہے ہیں۔ کس کے لیے قرآن مجید؟ غیروں کے لیے؟ ہم سب کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کی آیات کیا وہ واضح طور پر نہیں بتاتی کہ اللہ کے علاوہ من دون اللہ کے الفاظ ہیں؟ جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہر شے جو ہے نا وہ من دون اللہ ہے۔ تو ہر شے جو اللہ کے علاوہ ہے، میں اگر اس کو پکاروں، اس کی عبادت کروں، چاہے وہ زندہ ہو، تب بھی حرام ہے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، آپ کو کہا گیا اللہ کے رسول، ہم غیر ملک میں جاتے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کو لوگ جب ان کے دربار میں جاتے ہیں تو سجدے کرتے ہیں، وہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کا مقام تو ہر اعتبار سے، ہر انسان سے بڑا ہے، تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا اگر اس سجدے کو میں اپنی امت میں جائز قرار دیتا تو صرف ایک صورت میں جائز قرار دیتا کہ عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرے، مگر میں اس کے لیے بھی کہتا ہوں یہ حرام ہے۔ تم میری بات کرتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر اس حرکت کو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں کسی قسم کی عبادت کا شائبہ ہوتا، آپ نے ہر اس حرکت کو حرام قرار دیا۔ لا تطرونی، مجھے میرے مقام سے مت بڑھاؤ، کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں عیسائیوں نے غلو کیا ہے، ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیا ہے، ایسا کام میرے ساتھ نہیں کرنا۔ آپ فرماتے ہیں انما انا بشر، سنو میں اللہ کا، میں ایک انسان ہوں، عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں اور کچھ نہیں ہوں۔ آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ لوگ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ جب ان کے وہ آئیں تو لوگ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ نے فرمایا جب میں آؤں، صحابہ کرام کو فرماتے ہیں مسجد میں ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں آؤں تو لا تقوموا لی کما تقوم الاعاجم للملوک، میرے لیے بالکل کھڑا نہ ہوا کرو جیسا کہ اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی معمولی سی حرکت آپ نے اگر محسوس کی ہے کہ اس میں عبادت کا شبہ ملتا ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں یہ حرام ہے، اپنے لیے نہیں کراتے، آپ خود اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بنتے ہیں۔ مگر ہم جب تک لوگوں کو اپنے پاؤں کی طرف نہ جھکوائیں، گھٹنوں کا ہاتھ نہ لگوائیں، وہ ہمارے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نہ ہوں اور ہمیں کوئی بڑی شے نہ سمجھیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری خدمت کا حق ہی لوگ ادا نہیں کرتے۔ یہ سب عبادت کے وہی طریقے ہیں، عبادت کے طریقے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان تمام طریقوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ہم مسلمان ہوتے کیا نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو غلط قرار دیتے ہیں، قرآن مجید بھی غلط قرار دیتے ہیں، تو پھر یہ دوسروں کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم یہ کہنا کیا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ لوگوں کو بتائیے کہ وہ اللہ زندہ ہے، الحی ہے ہمیشہ سے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ آئے اپنا وقت گزار کے چلے گئے، اب ان کا دنیا سے یا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ہماری مشکل دور نہیں کر سکتا، کوئی ہماری حاجت کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس طرح کوئی بھی
ہماری فریاد رسی نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اب یہ بات اپنوں کو کی جائے تو وہ بھی ناراض ہوتے ہیں، ان کے ماتھے پر بھی سلوٹیں آ جاتی ہیں، اور پھر سانسیں، ناک جو ہے نا، ناک پھول جاتا ہے ان کا۔ یہ مشرکین کی یا کفار کی صفات اللہ نے بتائی ہیں بھائی، یہ مسلمان کی نہیں بتائیں۔ مسلمان کو اپنے حال پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا یکادونا، قریب ہے کہ وہ، یسدونا، حملہ کر دیں، بالذینا، ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیات کو پڑھتے ہیں، یعنی جو قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن میں واضح دلائل ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ بس ان کا دل کرتا ہے کہ مل کے اس شخص پر ٹوٹ پڑیں، ایسا حملہ کریں کہ اس کی ہڈی پسلی توڑ دیں، اس کو زخمی کر دیں، اس کو مار دیں، اس کو قتل کر دیں۔ کیوں؟ ماضی میں ایسے ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی بنیاد پہ حملے کیے گئے، ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہاں کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی کہ میں اقتدار میں آنا چاہتا ہوں اس لیے لوگ میری مخالفت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہاں کوئی گدی کی جنگ نہیں تھی کہ مکی لوگوں کے پاس خانہ کعبہ کی گدی ہے اور میرے پاس نہیں ہے، لہذا میں جھگڑ رہا ہوں ان سے۔ نہیں، اگر بنیادی بات تھی تو وہ صرف یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت، باقی سب کو چھوڑ دو، اللہ کے بندے بن جاؤ اور مجھے اللہ کا رسول سمجھو، مانو۔ یہ اصل جنگ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہیے، قل افانبئکم بشر من ذالکم، اور تم جو رسول کرتے ہو اس کو سن کے ناراض ہوتے ہو، یہ ناراضگی تمہارے لیے شر تو ہے، لیکن اس سے بڑا شر، اس سے بڑی برائی کیا میں تمہیں بتاؤں؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے النار، دوزخ کی آگ۔ ٹھیک ہے، یعنی تم قرآن مجید کی قرات سن کے اپنے ماتھے پہ سلوٹیں لاتے ہو، ناراضگی کا اظہار کرتے ہو، حملہ کر دیں، اس کو چلتا کریں یہاں سے، تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو بتاؤ کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ انتہائی ناپسندیدہ چیز تمہیں بتا دیتا ہوں، اور وہ ہے النار، دوزخ کی آگ۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے کر رکھا ہے کہ آج جو وہ غصہ کر رہے ہیں، کل کو جب دوزخ میں جائیں گے تو اس وقت ان کو اپنی ذات پر بڑا غصہ آئے گا، ڈانٹیں گے، کوسیں گے اپنے آپ کو، اور یہیں پر ہی پھر وہ ہمیشہ رہیں گے اور اسی بدبختی میں وہ جئیں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، تو یہ آگ جو ہے بہت ہی بری، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہاں جا کے انہوں نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہیں ٹھہرنا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضُرِبَ، بیان کی گئی ہے، مثلاً، مثال، فاستمعوا، پس غور سے سنو، لہو، اسے۔ یہ مثالیں تو ہیں جو عقلی مثالیں ہیں، اللہ سمجھا رہا ہے، مگر لوگوں کو بڑی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، ایک میں اہم مثال دے کے تمہیں سمجھاتا ہوں، اور مثال دی بھی اس لیے جاتی ہے تاکہ لوگ جلد از جلد سمجھ جائیں کہ ہم واقعی کچھ عقل والا کام کر رہے ہیں یا بے وقوفی والا، اس میں کوئی لاجک بھی ہے یا نہیں، یا ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کانوں کو بھی بند کیا ہوا ہے کہ ہم کوئی حق بات اس سلسلے میں سن سکیں۔ تو یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے، عقل مند لوگ ہیں وہ اس مثال سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور دوسرے جو اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کی نظر میں بے وقوف ٹھہرتے ہیں، پاگل ہیں، کم عقل لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کو انتہائی غور سے سننا، کان لگا کے سنو۔ یہ یقین مانو کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں، کسی کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کے سوا، من دون اللہ ہے، اور پھر ان الذین کا لفظ ہے، بے شک وہ جنہیں، یہ لوگ بھی ہوتے ہیں،
انسان بھی ہو سکتے ہیں، پتھر بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح الذین کا لفظ جو ہے نا، یہ ان کے لیے بولا جاتا ہے جن کے پاس عقل ہے یا جن کے پاس نہیں ہے۔ سورج، چاند، ستارے، دریا، پانی، روشنی، ہاتھ سے بنائے ہوئے خدا، بت، یہ سب انسان جیا، چاہے وہ زندہ ہو یا مرا ہوا ہو، یہ سب ان الذین میں آتے ہیں۔ کیونکہ ان سب کے بارے میں ایک عقیدہ مشرک کا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو اس لیے پکار رہا ہوں کہ اس کے اندر کسی نیک انسان کی جو با اختیار ہے اس کی روح ہے۔ وہ چاند بن کے میرے سامنے آتی ہے، وہ سورج بن کے میرے سامنے آتی ہے، وہ ستارہ بن کے میرے سامنے آتی ہے، دریا بن کے آتی ہے۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے، اس لیے بڑی شے ہوتی ہے، میری نظر میں یہ بڑی شے بن جاتی ہے۔ چاند کو میں اس لیے پکارتا ہوں کہ چاند پوری کائنات کو رات کے وقت روشن کر دیتا ہے، تو بڑی شے ہے۔ سورج کو میں اس لیے پکارتا ہوں کہ اس کے اندر جس بزرگ کی روح آتی ہے وہ بہت بڑی ہستی ہے، وہ پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو یہ سب دون اللہ ہیں۔ تو اللہ کے سوا تم جن کو بھی پکارتے ہو، تدعونا، دعا اسی سے ہے۔ تو یہ پکارنا جو ہے یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، اپنے عمل سے بھی ہوتا ہے، اپنی عاجزی سے بھی ہوتا ہے۔ انسان ہاتھ پھیلائے، رکوع کرے، جھکے، سجدہ کرے، جھک جائے، پھر اسی طرح اس کے سامنے عاجز بن جائے، اسی کے سامنے آنسو بہائے، ہاتھ جوڑے، منتیں کرے، یہ سب دعا میں آتا ہے۔ یہ اللہ کے سوا تم جن کو بھی پکارتے ہو، ایک بات یاد رکھو، لن یخلقوا ذبابا، یہ سب خدا جن کو پکارا جاتا ہے، یہ ایک انسان کیا، زمین کا ایک درخت کیا، سورج اور چاند تو بہت بڑی بات ہے، انسان بھی بہت بڑی بات ہے، درخت بھی بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ہماری نظروں میں، انسانوں کی نظروں میں جو انتہائی بے قیمت چیز ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں، اور ہر انسان اس سے کراہت محسوس کرتا ہے، اور وہ ہے مکھی، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ خدا جو ہیں وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ تمہیں کہتے ہیں ہم بیٹے دیں گے، یہ تم ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں اولاد دیں گے، ہمیں رزق دیں گے، ہماری مشکل کو دور کریں گے، اور یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے یہ سارے خدا مل کے اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں، پوری کوشش کر ڈالیں، تب بھی سارے خدا، چھوٹے بڑے، کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے جی یہ تو چھوٹے مرتبے کا خدا ہے، چھوٹے مرتبے کا پہنچا ہوا نیک بزرگ ہے، ایک بڑے مرتبے کا بھی ہے اور جس کے نام ہے مختلف، ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان سب کو تم جمع کر لو، سب مل کے بھی اگر ایک مکھی بنانا چاہیں تب بھی اس مکھی کو یہ پیدا نہیں کر سکتے۔ بتائیے باقی کیا خدائی رہتی ہے؟ یعنی جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے یہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اگر وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا تو اس کی خدائی تو مار کھا گئی، وہ تو کہیں کا نہ رہا۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، ناراض ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، چلیں مکھی کو تو چھوڑیں، تم جا کے جب ان خداؤں کے آگے اپنے نذرانے رکھتے ہو، کھیر شیرینی کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہو، کس لیے؟ کہ برکت پیدا ہو جائے گی، گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے یہاں رکھ دیں، برکت پیدا ہو جائے گی۔ ان نذرانوں پہ اگر یہ مکھی آ کے بیٹھے اور مکھی اپنے پاؤں میں یا اپنے پر میں تھوڑی سی خوراک اس نذرانے کی اپنے پر کو یا اپنے پاؤں کو لگا کے اڑ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں ان خداؤں کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ لا یستنقذوہ منہ، یہ آگے بڑھ کے اس مکھی سے
وہ معمولی سا ٹکڑا، معمولی سا ذرہ جو اس کے پر پہ یا پاؤں پہ لگا ہوا ہے وہ اس سے چھین سکے، چھڑا سکے. یہ تو اتنے بے بس ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے غیر خدا کا، غیر اللہ کا یعنی کچھ نہیں رکھا، بنیاد ہی ڈھا دی ہے. ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا. یعنی یہی خدا اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ مکھی کے پر پہ لگا ہوا معمولی سا کھانا وہ واپس لے سکے، سوچ لیجئے خدا کتنا کمزور ہے. کیا وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے جس کے بارے میں تمہارے یہ عقائد ہیں کہ وہ داتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ غوث ہے؟ ضعف الطالب حقیقت ہے. اور آج بھی دیکھ لیں، اگر یہ قبر عام ہوتی، عام قبرستان میں ہوتی اور اس کے ارد گرد چار دیواری نہ ہوتی اور اس کو نمایاں نہ کیا جاتا، سیلاب آتا، پانی آتا، بارش ہوتی، تو ان خداؤں کے پاس اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنی قبر کو پانی سے بچا سکیں. بڑی بات تو اور ہے نا. ضعف الطالب، جس سے طلب کیا جا رہا ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ خود اتنا کمزور ہے کہ مکھی کے پر پہ لگی ہوئی معمولی سی خوراک یا معمولی سا حصہ، ذرہ، وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا. تو تمہیں کیا دے گا؟ والمطلوب، اور وہ جس سے طلب کیا جاتا ہے، یعنی مکھی. مکھی بھی انتہائی کمزور، دونوں کمزور ہیں. پھر بھی تم مانو گے یہاں؟ ہاں ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، داتا ہے، یہ سب کچھ ہے. اور بھلے لوگوں، پہلے اتنے چیلنج تو قبول کر لو کہ یہ سارے مل کے ایک مکھی کو تو بنا کے دکھا دیں، یا کم از کم وہ نذرانے جو تم ان کے آگے رکھتے ہو اس پہ مکھی بیٹھ کے اپنے پر کے ساتھ تھوڑا سا ذرہ لگا کے چلی جاتی ہے. ان کے پاس اتنی ہی تو ہمت ہو کہ یہ وہ واپس لا کے دکھا سکیں. جب اتنے عاجز ہیں تو تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قدر اللہ، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ کی، حق کا، جیسا کہ حق ہے، قدری ہی اس کی قدر کا. اللہ فرماتے ہیں دیکھیے، جب یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اور کی حیثیت صرف اتنی ہے جو میں نے سمجھا دی ہے کہ وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کے پر کے ساتھ لگا ہوا ایک ذرہ واپس نہیں لا سکتے، چھڑوا نہیں سکتے. اس کو اللہ کے ساتھ ملا کے اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو یہ کیا انصاف ہے؟ اتنی بڑی زیادتی ہے. وہ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، با اختیار ہے، جو ہر شے کو، جو تمہیں پیدا کر چکا ہے، جو مکھی کو بھی پیدا کرتا ہے، مکھی سے کم جو مخلوق ہے، ایک چونٹی سے بھی کم، بے شمار اس کی اقسام ہیں. کئی چونٹیاں ایسی ہیں جو آنکھوں کو نظر نہیں آتی، اللہ ان کو بھی پیدا کرتا ہے. پورا سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے ان کے اندر، جینے کا، خوراک حاصل کرنے کا، عقل کا، دیکھنے کا، سوچنے کا. تو یہ کیا وہ اللہ ان بے بس خداؤں کے برابر ہو سکتا ہے؟ کون سی تم قدر کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی؟ کون سا انصاف کر رہے ہو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، یقین مانو کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت طاقتور ہے، ہر شے سے، ہر شے اس کے مقابلے میں ضعیف ہے، کمزور ہے، فقیر ہے، محتاج ہے اس کی مدد کی اور اس کی قوت کی. وہ بڑا طاقتور ہے اور غیر اللہ طاقتور نہیں ہے، وہ خود محتاج ہیں. پھر عزیز، وہ غالب ہے ہر شے پر، اس کا غلبہ ہر شے پر ہے. اس لیے کسی کو بھی
اللہ کے مقابلے میں بڑائی زیب نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ کو ہی بڑا سمجھیے، وہی اللہ اکبر ہے، باقی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ یستفی، اللہ چن لیتا ہے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، رسولاً، پیغام پہنچانے والے. اللہ رسولوں کو چنتا ہے، خود اس کا انتخاب کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا عمل کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رسولوں کا، اپنے پیغمبروں کا انتخاب دو صورتوں میں کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس نے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانا ہے، تو اس میں فرشتوں کو بحیثیت ایک نمائندے کے، فرستادے کے، پیغام بر کے وہ چنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. جبریل علیہ السلام جن میں بہت نمایاں ہیں، جو وحی لے کے انبیاء کرام پر اترتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہوتا ہے. اس چناؤ میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کہ اللہ تو نے اس کو کیوں چنا، اور نہ ہی اس کا حق پہنچتا ہے اس کو کہ وہ فرشتے سے ناراض ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے چن رکھا ہے. جیسا کہ یہودی ناراض ہوتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، ہم نہیں مانتے. یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چنا ہے کسی کو، فرشتے کو، تو انسان کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ وہ اس فرشتے کے اندر غلطیاں نکالے کہ اس نے غلطی کی ہے. جیسا کہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ غلط جبریل، کہ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب اللہ تعالیٰ نے وحی دی تھی کہ یہ لے جاؤ اور فلاں کو نبی بنا دو، وہ غلطی کیا ہوئی کہ بعث الی علی وذهب الی محمد، کہ جبریل کو کہا گیا تھا کہ علی کے پاس جاؤ، وہ علی کے پاس جانے کی بجائے محمد کے پاس چلا گیا. نعوذ باللہ. اب یہ کتابوں میں ہم لوگوں کو تعلیم دیں اور سمجھائیں تو کس پر اعتراض ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت پر کھلم کھلا اعتراض ہے کہ اللہ تیرا انتخاب غلط ہے، یا جس کو تو نے منتخب کیا وہ بھی غلط تھا، اور اس نے آگے بھی پیغام تمہارا پہنچایا تو وہ بھی غلطی کی، اس نے رسالت کا صحیح حق ادا نہیں کیا. تو سوچئے اس طرح کی ناراضگی کے اندر سے کس قسم کا عقیدہ جھلکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ویلیو کم ہوئے، اور غلوم میں آ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویلیو کو بہت بڑھا چڑھا دیا گیا ہے. یہ یاد رکھیے، اگر محمد نہ ہو تو ہمارا دین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر علی نہ ہو تب بھی ہمارا دین باقی رہتا ہے. یہ یاد رکھیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس لیے کہ رسول کا ہونا امت کے لیے بڑا ضروری ہے. رسول کے امتیوں میں کسی صحابی کا ہونا نہ ہونا، کسی عالم کا ہونا نہ ہونا، کسی مجتہد کا ہونا نہ ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے خود وہ چنتا ہے، فرشتوں میں سے بھی چند پیغامبر چنتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ چند پیغامبر چنتا ہے، اور وہی اس کا چناؤ ہوتا ہے. اس پر کسی کو اعتراض کی، شک کی یا ناراضگی کی جرت نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اس کو غلط کہنا چاہیے. باقی جو حرکتیں انسانوں تم کرتے ہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والا ہے، بصیر، اچھی طرح دیکھ بھی رہا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. ایک ایک بات کو سنتا ہے. تم نفرت کرتے ہو، محبت کرتے ہو، قرآن کی اس بات کو مانتے ہو یا اس کا غلط معنی و مفہوم بیان کرتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. وہ کس طرح کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے وہ کچھ جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف ترجع، لوٹائے جاتے ہیں، الامور، سب کام، ماضی، حال، مستقبل، سب اللہ کو پتا ہوتا ہے ایک ایک انسان کا، کہ اس نے کیا کہا، کیا بکا، کیا کر رہا ہے، کیا حرکتیں ہیں اس کی، کیا دشمنیاں ہیں، اور کیا اس کی پلاننگ ہے، سب اللہ کو پتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں، وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی طرف سارے کے سارے کام لوٹائے جاتے ہیں، سب معاملے.
تم جو کرتے ہو فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارے حق میں یہ فیصلہ کر دے ٹھیک ہے غلط کام کرتے ہو کرو، تو یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ باندھنا نہیں چاہتا، تم آزاد ہو، باندھ دیتا تو پھر تو کہتے اللہ تو نے مجھے آزاد کہاں چھوڑا ہے، اس لیے آزاد چھوڑا ہے۔ اس آزادی کے باوجود بھی تم جو اچھے یا نیک برے کام کرو گے وہ سب کے سب اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اور اللہ کے سامنے یہ سارے تمہارے کام رپورٹ اللہ کو جاتی ہے، اور اس وقت تمہاری ڈائری میں تمہارا ریکارڈ جو تیار ہو رہا ہوتا ہے وہ پھر کل کو تمہیں اللہ بتائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، تم رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو۔ اب یہ نصیحت ہے مسلمانوں کو کہ دنیا میں لوگ اس طرح جیتے ہیں، عجیب و غریب ان کے خیالات ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، آباء و اجداد کو لے کے چلتے ہیں، اپنے رسم و رواج کو لے کے چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، یا ان کی باتوں کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، یا نیک ہستیوں کو ان کے مقام سے بلند کر کے ان کو خدائی کے درجے دے دیتے ہیں۔ مومنو، تمہیں ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں کہ ارکعوا واسجدوا، تم رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ کیا مطلب؟ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے تم جھکا دو اپنے آپ کو، مان لو۔ تمہارا مزاج ان لوگوں جیسا نہیں بننا چاہیے۔ یہ رکوع جو کرتے ہو تم، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تیرا معمولی یا بڑا بھی حکم ہوگا تو ہم جھک جائیں گے، اور سجدہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے آپ کو اگر ذلیل و خوار بھی کرنا پڑتا ہے تیری راہ میں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، جھکیں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اپنی ناک کو خاک آلود بھی کرنا پڑتا ہے جو ہمارے جسم کا ایک انتہائی معزز حصہ ہے، لیکن تیرے لیے اور تیری راہ میں تیرے آگے اگر اس کو خاک آلود بھی کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور یاد رکھو ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ صرف اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کو تمہیں اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ تو اللہ ہی تمہارا رب ہے، کوئی اور رب کا مقام نہیں پا سکتا، اس لیے اسی کی عبادت کرنی ہے۔ وہ رب ہے تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مدبر ہے، تمہیں پال رہا ہے، کوئی اور پال نہیں رہا، لہذا جو پیدا کرنے والا ہے وہی مستحق ہے عبادت کا، جو تمہیں پال رہا ہے وہی مستحق ہے عبادت کا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اور پھر وفعل الخیر، اور ایمان کی حالت میں اپنے نیک اعمال بھی کرتے رہنا، جہاں کہیں بھی خیر اور بھلائی کا موقع ملے پیچھے نہ ہٹنا، وہ بھی کرتے رہنا، اس لیے کہ تمہارے ریکارڈ کو اچھا بنا دیں گے، تمہاری معمولی غلطیوں کو کمپنسیٹ کر دیں گے۔ یہ کرو گے تو لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ تمہاری طرف سے جو عمل ہوگا تمہیں امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دے کل آخرت کو، میرا شمار کامیاب لوگوں میں ہو جائے۔ یہ تمہاری طرف سے تو یہ امید ہونی چاہیے، یقین نہیں ہونا چاہیے، مگر اللہ جب کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے اگر اس طرح کے کام کرو گے تو۔ وجاہدوا فی اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، حق جہادی، جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کا، ہوا وہی ہے اجتباکم، جس نے چن لیا ہے تم کو۔ یہاں سمجھایا بڑی اہم بات کی ہے کہ مسلمان کی زندگی جو ہے یہ عیش و آرام کی نہیں ہے، بلکہ جد و جہد کی ہے۔ جب اسلام قبول کر لیا، ایمان اس کے دل میں بیٹھ گیا یقین کی حیثیت سے، اور پھر وہ عمل بھی کرتا ہے، اس کا ایمان بوسٹ اپ ہوتا ہے، تو اب اس کو سمجھایا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد اس خیر کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے اب بانٹو، اور بانٹنے کے مختلف طریقے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو اور اس خیر کو جو تمہارے پاس ہے
اس میں حتی الامکان جتنی بھی جد و جہد اور کوشش ہو سکتی ہے وہ کر ڈالو، چاہے وہ مال کے ذریعے کرنی پڑے، چاہے وہ زبان کے ذریعے کرنی پڑے، چاہے تمہارے اپنی ذات کے ذریعے سے کرنی پڑے، جتنی بھی کوشش کر سکتے ہو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کھپا دو۔ اور اس سلسلے میں تمہارے منہ کو کوئی آئے، تمہیں آ کے کوئی ملامت کرے، تمہیں برا بھلا کہے، تمہیں ڈانٹے، تمہیں دھمکیاں دے، تو اللہ کی راہ میں اس قسم کی دھمکیوں کو اور ملامتوں کو خاطر میں لائے بغیر، ڈرے بغیر کام کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ هو اجتباکم، اسی نے تو تمہیں چنا ہے۔ وہ چاہتا تو یہ ایمان کسی اور کو نصیب کر دیتا، کوئی اور مسلمان بن جاتا، تم سے زیادہ خوبصورت لوگ بھی تھے، تم سے زیادہ مالدار بھی تھے، تم سے زیادہ عقل مند بھی تھے، تم سے زیادہ اخلاق اور کردار میں بھی بہت اچھے تھے، مگر اللہ نے تمہیں چنا ہے، تمہیں نصیب کیا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ یہ بہت بڑے نصیبے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں اپنی ساری کوششیں صرف کر ڈالو، اس لیے کہ اس نے تمہیں مسلمان کر کے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اور اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے لڑائی کے لیے بھی تمہیں چنا ہے کہ تم دلائل کی زبان سے ان سے بات کرو، انہیں سمجھاؤ، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک، اور نہیں مانتے تو پھر تلوار بھی اٹھانی پڑے تو اٹھا لو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، تو جہاد کے دو مطلب ہوئے، ایک وہ جد و جہد جو دین کی راہ میں انسان کرتا ہے اپنے مال، اپنی جان اور اپنی زبان سے، اور اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر جہاد کا ایک مطلب یہ بھی ہو جاتا ہے پھر ایسے لوگوں کو جو مخالفت پہ اتر آتے ہیں وہ پھر اس جہاد کی زبان سمجھیں گے جس کو جہاد بالسیف کہتے ہیں، تلوار کی زبان، کہ آ جاؤ پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ بزدلی نہیں ہے، یہ میدان میں آؤ، لڑتے ہیں، پھر دیکھ لیتے ہیں کس کا ساتھ اللہ دیتا ہے اور کس کا نہیں دیتا۔ اور مومن جب اس جذبے کے ساتھ آتا ہے تو اس کے پاس دو باتیں ہوتی ہیں، شہید ہو گیا تو اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اور میری یہ خواہش ہے، اور اگر اس کو قتل کر دیتا ہوں تو غازی بن کے واپس آتا ہوں تب بھی بہت بڑا مقام ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اسی نے چن لیا ہے تم کو، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کے مقابلے میں، تمام دنیا کی قوموں کے مقابلے میں تمہیں چنا ہے اپنے اس دین کی خدمت کے لیے، تمہیں یہ فضیلت عطا کی ہے، تمہارے سر پر اس دین کا تاج رکھا ہے، تمہیں عزت بخشی ہے، اور اس رسول کو بھیج کے تمہیں ہی معاشرے میں، تمہیں اس دنیا میں انتہائی معزز بنا دیا ہے، اور تمہیں ہی کامل شریعت عطا کی ہے۔ یہ وجہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو اس بہتری کو لے کے کمروں میں، زاویوں میں، حجروں میں بیٹھنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگوں کے لیے نکال دیے گئے ہیں۔ نکلیں، وہ لوگوں کو سمجھائیں، لوگ بدعملیاں کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو بتائیں، نکلیں، ان کو سمجھائیں تاکہ وہ گناہوں سے بچیں، اللہ کے حضور توبہ کر کے آخرت میں اپنی جنت بنائیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے وہ چناؤ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتباکم۔ پھر وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہاں جو دین اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے بارے میں بھی ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے معاملے میں تم پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں رکھی ہے کہ تم کہو اللہ یہ اتنا مشکل دین ہے کہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے فرائض بتا کے تمہیں تنگ کرنا چاہا ہے۔ تم اپنی روٹین کے دنیا کے کام بھی کر سکتے ہو،
کرتے جاؤ. بس تھوڑی سی تعلیم دی ہے کہ جب یہ کھانا کھا رہے ہو تو یہ دیکھ لو یہ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے یا غیر اللہ کے نام پر. بس یہ تمیز کر لو. حلال ہے کہ حرام ہے یہ تمیز کر لو. بس تمیز کر لو گے تو اس میں کوئی تنگی کی بات نہیں ہے. تم حلال کھا لو, بسم اللہ پڑھو اور کھا جاؤ. کوئی تنگی نہیں ہے, کوئی پابندیاں نہیں ہیں کہ یہ پھل یہ سبزی تم نہیں کھا سکتے, یہ جانور اس کا گوشت نہیں کھا سکتے, اور اس جانور کا دودھ تم نہیں پی سکتے, تمہاری عورتیں پی سکتی ہیں. یہ پابندیاں اللہ تعالیٰ نے اس دین میں نہیں رکھی. اور تمہیں یہ بھی نہیں کہا کہ عبادت اس طریقے سے کرو کہ تمہارا وجود تنگ آ جائے. یہ سجدہ آگے کرنے کی بجائے کھڑے کھڑے یوں پیچھے جھکو تو تم کھڑے ہی نہ ہو سکو, گر جاؤ. یا آ کے تم سجدہ کرو تو سارے مٹی پہ لیٹ جاؤ اچھے سوٹڈ بوٹڈ بن کے, کہ جب اٹھو تو تمہارے کپڑے گندے ہو چکے ہوں, تمہارے خرچے بڑھتے جائیں. یا پھر عبادت گاہ ایسی بناؤ کہ خوبصورت پتھر لگا ہوا ہو کہ وہاں تم آؤ اتنے خرچ کرو. نہیں, ایک سادہ سی زمین 4 دیواری بناؤ, اس کو صاف کر دو, وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہو تو امیر بھی پڑھ سکتا ہے, غریب بھی پڑھ سکتا ہے. امیر اگر اپنے اچھے کپڑوں کو مٹی سے بچانا چاہتا ہے تو نیچے کپڑا بچھا لے, اور غریب ویسے بھی زمین پہ نماز پڑھ کے خوش ہوتا ہے. کوئی تنگی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. رشتوں کو بتایا, ان کو مقدس بنایا, بہت سے رشتے حرام کر دیے اور باقی سب جائز قرار دیے. یہ سب چیزیں کون سی تنگی ہے؟ یہ تنگی ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ نہیں جی ہم سید ہیں, ہماری سیدوں میں شادی ہوگی, ہم فلاں قبیلے اور فلاں نسل کے لوگ ہیں, ہم اپنی نسل میں یہ شادیاں کریں گے, کسی اور میں نہیں کریں گے. یہ کہاں, یہ تنگی ہے. سب آدم کی اولاد ہیں, اور آدم کی اولاد ایک دوسرے کے لیے انسان ہے, اور یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتے جوڑ سکتے ہیں. یہ انسانوں نے بنائی ہوتی ہے تنگی. تو اس لیے وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ تعالیٰ نے اس دین میں بڑی وسعت رکھی ہے, اس کو تنگ نہیں کیا کہ اس کو لمیٹڈ کر دیا ہو, یا جو بندہ بھی مسلمان بنے اس کی نظر بھی تنگ ہو جائے, وہ تنگ نظر ہو جائے. نہیں, بلکہ اس میں بڑی براڈنس ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حالات کو دیکھ کے کہ کبھی کبھی مثلاً کوئی بیمار ہوتا ہے, نماز اس پر فرض ہے, لیکن بیماری کے عالم میں اس کو اتنی اجازت دی ہے کہ تم چلو کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو, بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھ لو. کون سی تنگی ہے؟ اسی طرح کوئی عاجز ہو, انسان عاجز بے بس ہو, مثلا نابینا ہے, اس پر جہاد اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا. ٹھیک ہے, تم جہاد نہ کرو. تمہارے دل کی جو تڑپ ہے اس تڑپ کو اللہ نے اگر محسوس کر لیا تو تمہیں وہی ثواب دے گا ایک مجاہد جو چل کے جاتا ہے, لڑائی لڑتا ہے, جہاد کرتا ہے اور زندہ واپس آ جاتا ہے. اس کے ایک ایک قدم پر, لڑائی پر, پھر واپسی پر جو ثواب اس کو ملتا ہے اللہ اس نابینے کو بھی محروم نہیں کرے گا. اور اگر اس کو مال غنیمت ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نابینا کا بھی مال غنیمت رکھو حصہ. یہ ہے, کون سی تنگی ہے اس دین میں؟ تنگ دستی, تنگ نظری تو انسانوں میں آ جاتی ہے. وہ کنجوس ہو جاتے ہیں, وہ بخیل ہو جاتے ہیں, وہ خیر کو بانٹتے نہیں ہیں, ورنہ دین میں تو خیر ہی خیر ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, یہ فقہی اصول بھی ہے کہ دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ پیدا کرنی ہے, نہ ایسے فتوے دینے ہیں, نہ ایسے فتوے دینے ہیں یا عمل بتانے کہ جس سے لوگ بھاگ جائیں. اور پہلے کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے, اب میں یہ کیسے بجا لاؤں. مثال کے طور پر یہی کہ جو شخص نماز پہلے کبھی نہیں پڑھتا تھا, اس نے توبہ کر لی, اب نماز شروع کر دی, تو اس کو ہم کہیں فتویٰ ایسا دیں کہ تم ہر نماز کے ساتھ اور نماز پڑھو, یہ مزید تنگی ہے. پہلے وہ پڑھتا نہیں تھا, بمشکل وہ راضی ہوا ہے, توبہ کی ہے اور اس نے پڑھنا شروع کیا ہے,
ہم اس کو پابندی لگا دیں کہ جو 4 فرض تم زور کے پڑھتے ہو وہی پچھلے جو رہ گئے ہیں تم سے وہ بھی ہر سال پڑھتے رہو، ہر روز پڑھتے رہو، تو 5 نمازوں کی بجائے 10 نمازیں تم روز پڑھو۔ یہ بوجھ ہے، یہ اور اس کو تنگ کرنا ہے، وہ بھاگ جائے گا۔ اور یہ بھی تنگی ہے کہ اس کو میں ایسے فتوے دوں جس میں یہ کہوں کہ تمہارا بزرگ جو فوت ہو گیا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، یا بوڑھا ہو گیا ہے جو اب نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو تم اس کی پچھلی ساری نمازوں کا فدیہ دے دو۔ یہ بھی تنگی ہے۔ کس نے کہا فدیہ دو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کسی نے؟ یہ تنگی ہے، یہ بہت بڑا کیا کہتے ہیں اس کو، تھیاکریسی ہے کہ بندہ دین کا ٹھیکہ اپنے ہاتھ میں لے کے دوسروں پر فتووں کے ذریعے مسلط ہو جائے کہ تم نے یہ کام ضرور کرنا ہے، جبکہ دین نے اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر 99 بندوں کا قاتل بلکہ 100 بندوں کا قاتل صرف توبہ کے لیے چلتا ہے اور راستے میں وہ مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے 100 بندوں کے قاتل کو کیا کرتا ہے؟ اس کی مدد کے لیے فرشتے اتارتا ہے، اس کی مدد کے لیے زمین کی ایک سائڈ کو سکویز کر دیتا ہے تاکہ جب ناپا جائے تو پتہ یہ چلے کہ ایک قدم بھی مسافت آگے آ گیا ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ اگر 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے تو ایک مسلمان جو تھا اس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، وہ صرف توبہ کرتا ہے اور جاتے جاتے یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ یہ جو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے نا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا مرنے سے پہلے آخری بات اس کی یہی تھی لا الہ الا اللہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب ہے کہ وہ اپنے ایمان کا تجدید کر رہا ہے، بتا رہا ہے لوگوں کو کہ میں مومن تھا اور اس وقت بھی میں مومن ہوں، ایمان کی تجدید کر رہا ہے، یا پھر وہ ایمان کو قبول کر رہا ہے، ایمان کو قبول کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، ہوش میں تھا، سمجھ میں تھا، لا الہ الا اللہ کہا، تھوڑی دیر بعد کوئی اس نے اور بات نہیں کی، آخری بات اس کی ہی تھی، فوت ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں جنت میں جائے گا۔ کیا یہودی بچے کی، نوجوان کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کی اور اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کہا وہ فوت ہو گیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں گیا ہوں، میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ دین میں یہ آسانیاں ہیں، مگر ہمارے ہاں اس قسم کی تنگی اگر پیدا کی جاتی ہے تو فقہی اصول کے بھی خلاف ہے یہ۔ اس لیے ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت ہے، یہ دین ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اس دین کو بڑی آسانی کے ساتھ قبول کیا، شعور کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ۔ قوم ستاروں کو مانتی ہے، چاند کو مانتی ہے، سورج کو مانتی ہے، ان کو عبادت کرتی ہے، اور ان میں جھگڑے یہی ہیں کہ نہیں یہ بڑا ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فضائل ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بڑا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جب وہ ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، جو ڈوبنے والا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ شعور، اللہ تعالیٰ نے ان کے شعور میں یہ بات رکھی، بڑی آزادی کے ساتھ، اپنی آزادی کے ساتھ، اپنی فطرت پہ چلتے ہوئے انہوں نے اپنے باپ کے بنائے ہوئے خداؤں کو بھی تسلیم نہیں کیا اور کہا ابا یہ تو تم خود بناتے ہو، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بنانے والا خدا ہو سکتا ہے اور وہ تم ہو، مگر تم کہتے ہو نہیں میں انسان ہوں، یہی خدا ہے۔ اس پہ بھی باپ ناراض ہوتا ہے۔ پھر باپ کو یہ سوال کرتے ہیں تمہیں اور مجھے کس نے پیدا کیا؟
اس پہ بھی باپ ناراض ہوتا ہے. قوم کو سمجھاتے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں آتی، اس کو بھی سمجھ نہیں آتی، وہ بھی ناراض ہوتی ہے. اور آخر میں یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے بتوں کا حلیہ بگاڑتے ہیں، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ فطرت پہ قائم رہ کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس دین کو سمجھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا. اور آخر میں وہ یہی فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنی ذات کو اس اللہ کے حضور، اس کے چہرے کی طرف وہ اپنی ذات کا رخ کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. کتنی بڑی بات ہے. بس میں اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اس ذات کے چہرے کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. فاطر السماوات والارض حنیفاً، اور یکسو ہو کر میں سب کو چھوڑ رہا ہوں. نہ ادھر دیکھوں گا، نہ ادھر، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے، کسی طرف نہیں، صرف اس ذات کی طرف جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور زمین و آسمان میں میں بھی ہوں، میرا بھی خالق ہے. حنیفاً وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین. تو بس اسی دین کو آپ فالو کیجئے، ایک اللہ کی عبادت کیجئے. ہوا اسی نے سماکم، نام رکھا ہے تمہارا. یہ صحابہ کرام کو اللہ فرما رہے ہیں اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ہوا اس اللہ نے نام رکھا ہے تمہارا المسلمین، مسلمان. یہ کب سے نام رکھا ہے؟ من قبل، اس قرآن کی وحی سے پہلے بھی جو لوگ تھے جو اس دین کو مانتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلم ان کا نام رکھا تھا. وفی ہذا، اور اس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دین کے ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے. پہلے کی کیا دلیل ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم. کہا تھا نا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ قال اسلمت لرب العالمین. اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ مسلم تھے. تو اس لیے پہلے لوگ بھی، اور پھر یعقوب علیہ السلام، آل یعقوب کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی وصیت کرتے کیا ذکر کیا ہے کہ ان سب نے اپنی اولاد کو جمع کر کے پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. تو بھی مسلم تھے. موسیٰ علیہ السلام کا میسج بھی اسلام کا تھا، وہ بھی مسلم تھے. ان کے ماننے والے بھی، صحیح جو ماننے والے تھے وہ مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا میسج بھی اسلام کا تھا، وہ بھی مسلم تھے، اور ان کے ماننے والے بھی مسلم ہیں. اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی جو دعوت تھی وہ بھی اسلام تھی. آپ بھی مسلم تھے اور جو ماننے والے ہیں وہ بھی مسلم ہیں. اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. مگر ہم اس نام کو پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں مسلمان تو ہو، مگر کون سے مسلمان ہو؟ وہابی ہو، نجدی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، حیاتی ہو، مماتی ہو، صوفی ہو، نقشبندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، کون ہو؟ جو ہی یہ نام لے بس تفریق ہو جاتی ہے کہ میں جناب اس قسم کا مسلمان ہوں. بس اس سے تفریق ہو جاتی ہے ہماری. اور تفریق تو یوں ہونی چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، حنیفہ. وہ سب سے الگ تھلگ ہو گئے تھے، صرف اللہ کے بن گئے تھے. اللہ تیرا جو حکم آئے گا بس اس کو مانوں گا. بس یہ تفریق، یہ زیب دیتی ہے ہم مسلمانوں کو. یہ ناموں کی تفریق زیب نہیں دیتی. مگر آج افسوس یہی ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو نام
رکھے بغیر متعارف کرانا بھی پسند نہیں کرتے، اور دوسروں کا بھی تعارف سب سے پہلے اسی نام سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تم ہو کون؟ باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہو، مگر تمہارا تعلق کس گروہ سے ہے؟ اگر کہ میرا کسی گروہ سے تعلق نہیں، تب تم وہابی ہو۔ نہیں، یہ وہابی ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ الزام ہے بڑے آسانی سے۔ اللہ رسول کی بات کریں تب تو وہابی ہیں، اور اگر کسی فرقے کی بات کریں تب برداشت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صوفی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ نقشبندی ہیں، آپ قادری ہیں، میں چشتی ہوں یا میں دیوبندی ہوں، یہ برداشت ہے۔ مگر کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، نہیں، تم منافق ہو، تم صحیح بات نہیں کر رہے۔ تم یہ بتاؤ تمہارا کس گروہ سے تعلق ہے؟ او بھائی، کس نے کہا کس گروہ سے تعلق ہے؟ یہ بتاؤ تو صحیح۔ یہ تمہاری اپنی خواہش ہے، تمہاری اپنی ایک فرقہ پرستی ہے جو دوسروں پر تم مسلط کرنا چاہتے ہو، یا نہیں کسی نہ کسی گروہ میں ہونا بڑا ضروری ہے؟ کس نے کہا ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہے، ہم اپنے آپ کو جو یہ نام جو رکھتے ہیں یہ کس نے رکھا ہے؟ کون سی اس کی دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہم اسلام کی آگے تفریق کر دیں کہ یہ فلاں مسلمان ہے، یہ فلاں مسلمان ہے؟ یہ تو غیروں نے چاہا ہے ہمارے ساتھ، وہ تو چاہتے ہیں ہمارے درمیان تفریق کرائے۔ وہ کہتے ہیں یہ شیعہ مسلمان ہے، یہ سنی مسلمان ہے، اور پھر سنی مسلمانوں میں یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یا یہ صوفی ہے۔ جو ان کے مفاد میں چیز نظر آتی ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور جو مفاد میں نہیں آتی اس کے خلاف ان کو سپورٹ کر کے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ تم ان کو کچل دو۔ جب وہ کچلے جاتے ہیں تو پھر بعد میں ان کی بھی خیر نہیں ہوتی، وہ ان کو بھی کچلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب تم باقی بچے ہو نا، آؤ اب میں بھی تمہیں ذبح کروں۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہ سماکم المسلمین، بس مسلم ٹھیک ہے، حقیقت ہے۔ چھوڑیے ان ناموں کو، قربانی دینی پڑے گی آج۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے تعصبات ختم ہو، نفرتیں ختم ہوں، تھوڑے بہت اختلافات کو ہم برداشت کر لیں، اور ہوتے ہیں وہ برداشت کریں، مگر ان ناموں کی ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی جماعت کے لیے نہیں، اپنے گروہ کے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے۔ ہمارا معاملہ اللہ سے ہے۔ میں جو بھی نیک عمل کرتا ہوں اس کا ریوارڈ مجھے اللہ نے دینا ہے، دنیا نے نہیں دینا۔ میں نے دنیا سے واہ واہ نہیں کہلوانی۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا تعلق کس سے ہے، اور کتنے خلوص کا، کتنا مخلص میں مسلمان ہوں۔ کیا واقعی میں دین کو چاہتا ہوں یا اپنے گروہ کو چاہتا ہوں؟ کیا واقعی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان مل کے رہیں، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں، ہم مسلمانوں کے درمیان نفرت رہے، لڑائی رہے، تعصب رہے؟ یہ رہے گا تو میرا گروہ، میری ذات نمایاں ہوگی، اور اگر یہ نہیں رہے گا تو میں تو گم ہو جاؤں گا مسلمانوں کے اندر، میری تو کوئی پہچان ہی نہیں ہوگی۔ اور بھائی مسلمان پہچان ہے سب سے بڑی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قربانی دیں۔ یہ نام بنا کے ہم نے اپنے گروہ بنا کے جو دین کی خدمت کی ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا اپنا مسلمان ہم سے متنفر ہو رہا ہے۔ چند لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے یہ کہنا ہم بڑی شے ہیں، یہ خواب ہے۔ مسجد میں 0.0 یعنی 0.000 کئی زیرو لگائیں 5% بھی لوگ نہیں آتے، اور مسجد کے باہر بے شمار لوگ ہیں۔ مزہ یہ ہے میں ان کو اپنا بناؤں، ان کو لاؤں مسجد میں، مگر وہ آتے نہیں ہیں۔ دین وہ نہیں جانتے، بے دینی ان میں عام پھیل رہی ہے، غیروں کے کلچر کے وہ قائل ہوتے جا رہے ہیں۔ واقعی بڑے شرم کی بات ہے کہ میں اس وقت بھی دین کو سمجھنے کے باوجود پھر بھی میں نام لوں کہ میں ایسا بندہ ہوں، میرا اس فرقے سے تعلق ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہی پوچھنا ہے؟ مریں گے، سوچنے کی بات ہے، مریں گے تو کیا قبر میں ہم سے یہی سوال ہونا ہے تمہارا کس فرقے سے تعلق تھا؟ کون سے سوال ہیں یاد ہے آپ کو؟ مر ربک، ما دینک۔ صحیح جواب یہ کہ دینی الاسلام۔
لیکن جس شخص کی ساری زندگی اپنے فرقے کی خدمت کرتے کرتے گزری ہو، یہ بھی یاد رکھیے اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق وہاں حاصل نہیں ہوگی. یہ حقیقت ہے، میں بتا رہا ہوں. اس لیے کہ حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کا آخری جو انجام ہے نا، اس پر اس کے نتائج کا انحصار ہے. میرا آخری انجام اگر یہی ہو کہ میں اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں اور دنیا گواہ رہے کہ میں اسی فرقے پر ہی اپنی موت دے رہا ہوں، بتائیے کیا واقعی یہ انجام درست ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور میں کہوں نہیں، میں اس حالت میں مرنا چاہتا ہوں. کون سی یہ کامیاب کوشش ہے؟ اس لیے یہ ضرور سوچنا چاہیے. ہوا سماکم المسلمین، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا حصہ ہے. اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے اب نہیں رکھا، بلکہ من قبل، پہلے بھی جو لوگ تھے اللہ کے فرما بردار، اللہ نے ان کا نام بھی مسلم رکھا تھا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں اپنی پہچان کے لیے نا ہم نے یہ نام رکھے ہوئے ہیں. وہ خاک میں جائے یہ پہچان. آپ مجھے یہ بتائیں، انڈیا میں رہنے والے جو مسلمان ہیں، بالفرض میں وہاں رہوں، یا امریکہ میں رہوں، یا برطانیہ میں رہوں، یا یورپ پہ کسی علاقے میں رہوں جہاں میرے ارد گرد یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، مشرک ہیں، ان میں اگر یہ کہوں کہ میں سنی مسلمان ہوں، اور سنیوں کی بھی آگے کئی قسمیں وہ ہوں، تو بتائیے اس اسلام کو ان لوگوں نے قبول کرنا ہے؟ وہ اسلام کا مقابلہ تو غیروں کے ساتھ تھا، ہم نے اسلام کا مقابلہ آپس میں شروع کر دیا، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس اسی میں نجات ہے، اسی میں بڑی کامیابی ہے. یہ کون سی آپس کی لڑائی کو اچھی چیز ہے؟ یہ تو باعث شرم چیز ہے. ہم دوسروں کو کیا نمونہ دکھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے آپس میں اس بنیاد پہ لڑے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں. سوچنے کی بات ہے. یہی کام ہوگا تو فائدہ کیا ہوگا؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر. رسول بھی کہے گا کہ ہاں اللہ یہ مسلمان تھے، میں نے جو دین دیا تھا انہوں نے اسی دین کو فالو کیا ہے، اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے، خود بھی ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے نہیں ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے تفرقہ بازی کی، فرقہ واریت کی مذمت کی ہے، اور مسلمانوں کو کہا کہ اس سے باز رہو. کہا کہ نہیں؟ ہم ہی سب سے بڑے مخالف ہیں ان آیات کے، اور ہم کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس آیت کو. قرآن مجید کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم کہیں نہیں، ہم نے فرقہ واریت کا شکار ضرور ہونا ہے، ہم نے اپنا اپنا گروہ ضرور بنانا ہے. بتائیے کون سے مسلمانی ہیں؟ قرآن مجید یہ کہے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. یہ دین جو میں نے دیا ہے، اس دین کو لے کے آگے پھر لوگ اسی دین کے اندر مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں. لست منہم فی شیء، اللہ کے رسول آپ کا اور مسلمان تمہارا ان میں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید ہمیں یہ کہے اور ہم کہیں نہیں، میں خونی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، عصبیت کے اعتبار سے اس مسلک کا، اس مذہب کا فالوور ہوں، اس فرقے کا فالوور ہوں، اور فخر محسوس کروں. یہ کون سی نجات کی راہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا انجام تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. ہم خود شرمندہ ہوتے ہیں جب غیروں کے سامنے بیٹھتے ہیں. وہ جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو، اشارے کرتا ہے. آپ کسی غیر مسلم کے سامنے آج جائیں، میڈیا پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ ہاں. شیعہ ہو کہ سنی ہو؟ بس چپ. کیا کہے بندہ؟ جھیپ جاتا ہے مسلمان اس موقع پر کہ میں اس کو کیا کہوں. یہ سوال کر کے وہ دوسروں کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی میسج دے رہا ہوتا ہے یہ وہ دین ہے جس کو لے کے آئے ہیں، یہ کیا یہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ پرے ہٹ جاؤ ان سے.
یعنی یہ میسج ہوتا ہے ہمارا. اس میسج سے ضرور ہمیں بچنا چاہیے. دین بس وہ ایک ہی ہے، اللہ اور اس کا رسول. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس دین کو مکمل چھوڑ گئے ہیں. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صرف مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے. کوئی تفریق نہیں تھی وہاں، کوئی وہابی سنی شیعہ کی کوئی تفریق نہیں تھی، سب مسلمان تھے. وہ اصل دین ہے. اگر آگے جائیں تو یہ تفرقہ بازی جو ہم میں ہوئی ہے یہ دین نہیں ہے. یقین مانیں یہ دین نہیں ہے. یہ دین پر ایک بدنما دھبا ہے، داغ ہیں جو ہم مسلمانوں نے خود اس پہ ڈال دیے ہیں اور دنیا کو اپنے سفید کپڑے کو داغدار بنا کے دکھاتے ہیں. یہ دین ہے، دیکھ لو اس کو، پرے ہو جاؤ، نفرت کرو اس سے. ہم خود اپنے عمل سے، اپنے رویے سے غیروں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اس دین کے قریب نہ آنا. جو دین مسلمانوں کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتا وہ غیروں کو کس طرح اپنا بنائے گا؟ ان کو کس طرح کہے گا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر گواہ ہوں گے ہمارے اس اسلامی حالت کو دیکھ کے کہ ہم واقعی مسلمان تھے، مسلم کہلائے. کل قیامت کو اللہ کے رسول نے ہماری گواہی دینی ہے کہ اللہ یہ وہ دین تھا جو میں نے ان کو دیا تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس دین کو بگاڑ کے ہم کل اللہ کے حضور کٹھے ہوتے ہیں تو رسول محترم نے وہاں یہ بھی کہہ دینا ہے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میرے مولا میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. قرآن مجید میں یہ تعلیم تھی کہ آپس میں مت بٹو، مت فرقہ واریت کا شکار ہو. میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے مگر یہ فرقہ واریت کا شکار ہو کے اپنے اپنے ناموں کے سے الگ الگ گروہ بھی بن گئے، کتابیں بھی لکھیں، نفرتیں پھیلائیں، اپنے اسٹوڈنٹ تیار کیے، ان کو پھیلایا اور اس سے یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. یہ کوئی دین نہیں تھا، یہ قرآن انہوں نے چھوڑ دیا تھا. یہ رسول نے گواہی دینی ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. علیکم کا مطلب دو ہیں، تم پر واقعی اللہ یہ مسلمان تھے یا تمہارے خلاف اللہ یہ دین جو میں نے چھوڑا تھا یہ تو وہ نہیں ہے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور تم بھی گواہ بن جاؤ لوگوں پر. یعنی اس دین کو قبول کرنے کے بعد لوگوں کو بتاؤ، لوگوں سے مراد غیر مسلموں کو، یہ وہ دین ہے. ایک اللہ، ایک رسول، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اکیلے رسول کی اطاعت. بس کوئی اور ہم میں شامل نہیں ہے. ایک کتاب، ایک اللہ کا رسول، کوئی تیسرا نہیں ہے بیچ میں. یہ کام کرو گے تو لوگوں پر تم گواہ بن جاؤ گے کہ حجت پوری کر دو گے کہ لوگوں صحیح دین یہ ہے. تمہارے پاس جو دین تھا وہ فرقہ واریت کا تم شکار ہو چکے تھے، تم آپس میں بٹ گئے تھے، تم نے اپنی کتاب کو بدل دیا تھا، مفہوم کو بدل دیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا، یہ کتاب اتاری، اب اس کو مانو، یہ سب کو اکٹھا کر دے گی. مگر یہاں تو الٹا کام ہو گیا. ہم سب کو اکٹھا کرنے کی بجائے آپس میں بٹ گئے، آپس میں تفریق کا شکار ہو گئے. کیا ہم نے لوگوں کو گواہی دینی ہے؟ غیر مسلم کے سامنے کیا ہم کہیں گے؟ آج دنیا میں کہتی ہے کہ دیکھیے یہ جو سب کانٹیننٹ چائنا اور سارے فار ایسٹ کا جو علاقہ ہے اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں یہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. کم از کم 200 سے زیادہ مذاہب کے لوگ اس خطے میں آباد ہیں اور ان میں مسلمان بھی ہیں. وہ جو مذاہب دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ہر مذہب کے بے شمار خدا ہیں، مسلمانوں کا ایک خدا ہے. ہر مذہب کے پاس بے شمار مینوسکرپٹس ہیں اور اس کو وہ مانتے ہیں، وہ اس کو مانتا ہے، وہ اس کو مانتا ہے، وہ اس کو مانتا ہے.
مسلمانوں کے پاس صرف ایک قرآن ہے. ہر مذہب کے بے شمار سینٹس ہیں، ولی بنا رکھے ہیں انہوں نے. کوئی اس کو مانتا ہے، کوئی اس کو مانتا ہے، کوئی اس عبادت گاہ میں جاتا ہے، کوئی اس عبادت گاہ میں ہے. اور مسلمانوں کا ایک رسول ہے، ایک کتاب ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ ایک اللہ، ایک کتاب، ایک رسول کو ماننے والے تو آپس میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں، خون ان کا زیادہ بہ رہا ہے. اور وہ جن کے بے شمار خدا ہیں، بے شمار مینوسکرپٹس ہیں، ان کے ہاں امن ہے. کون صحیح ہے اور کون غلط؟ یہ تماچا ہے جو غیر مسلم آج ہم مسلمانوں کے منہ پہ مار رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. تو دنیا میں ہم کیا گواہی دیں گے لوگوں کو؟ لوگ ہمارے خلاف کل کو اللہ کے حضور حجت بن کے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ، ان کے پاس صحیح دین تھا، انہوں نے اپنے برے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنی تفریق سے، اپنی ذاتی لڑائیوں سے اس دین کو بدنما کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. ہم تو اس لیے متنفر ہوئے. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو سب سے بڑے مجرم کل قیامت کو ہم بنتے ہیں. آج بھی مجرم بنے ہوئے ہیں اور کل کو بھی بنیں گے. تو وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. صحابہ کرام جب اس دین کو قبول کر کے لوگوں کے سامنے آئے تو واقعی لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ دین بہت اچھا ہے. آج ہم جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے متنفر ہوتے ہیں، اپنے بھی متنفر ہوتے ہیں. کون سی گواہی ہم دے رہے ہیں؟ بہت بڑی ذمہ داری تھی، بہت بڑا مشن تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے اس دنیا میں بھیجا تھا. اسی نے ہمیں چنا تھا دوسری قوموں کے مقابلے میں، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. مگر افسوس کہ ہم اپنے آپ کو اتنا لاڈلا بنا چکے اللہ کی نظر میں کہ ہمارا ہر گناہ بھی محسوس ہوا ہمیں کہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے جو ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. ہماری لڑائی ہو، ہمارے جھگڑے ہوں، ہماری نفرتیں ہوں، ہماری فرقہ واریت ہو، ایک دوسرے کو مارنا ہو، فتوے دینے ہو ایک دوسرے کے خلاف، یہ سب ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ نیکی ہے، یہ نیکی نہیں ہے. تو بہرحال اس سب کو ختم کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا کہ کس طرح تم مسلمان بن کے ایک جیسے رہ کے، ایک جیسے بن کے کیسے رہ سکتے ہو. وہ یہی ہے کہ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نماز پڑھو. آپ امام ہو، تم پیچھے نماز پڑھو جو زندہ لوگ ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، اور نماز اس طرح پڑھو جیسے اللہ کے رسول پڑھتے ہیں. بس اس سے تفریق ختم ہو جائے گی، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے. آج ہماری نماز ہی وہ نہیں رہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی تھی. اس پہ بھی ہم جھگڑ رہے ہیں. ہم تو جھگڑے میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، یقین مانیے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وضو کا مسئلہ ہے نا، وضو کا، صرف وضو کا، اس میں بھی ہمارے اختلافات ہیں. سوچیں، یعنی ابتدا ہے، صرف ابتدا ہے ابھی کہ بھئی میں نے وضو کرنا ہے. یار کیا یہ کوئی عقل مانتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت وضو کرتے ہیں، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی، اور صحابہ کا نام دیکھتے ہیں آپ کو، اور صحابہ بھی وضو کرتے ہیں. کیا اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے؟ مگر ہم اس میں بھی اختلاف کا شکار ہو گئے جو ہماری ابتدا ہے. آگے کی باتیں تو بڑی ہیں. جو قوم، جو مذہب اگر اپنی ابتدا میں جو صرف وضو کا مسئلہ ہے اس میں اختلاف کرتی ہے تو بتائیے باقی کہاں اتحاد کرے گی؟ مگر اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو وضو کا طریقہ بتایا ہے، آپ کے صحابہ کرام نے اس کو لوگوں کے سامنے کر کے دکھایا ہے. ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اپنے طریقے کو استعمال کریں گے جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں. علماء ہیں تو وہ گنگ ہیں، وہ کہنا ہی نہیں چاہتے کہ بھئی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، مگر کتابوں میں لکھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ وضو اس طرح کرو، ہاتھ دھو تو ہاتھ دھونے کے بعد یہ دعا پڑھو،
کلی کرو تو اس کے بعد یہ دعا پڑھو، ناک جھاڑو تو یہ دعا پڑھو، چہرہ دھو تو یہ دعا پڑھو، اور مساجد میں لکھتے بھی ہیں دکھانے کے لیے۔ کس نے کہا ہے؟ یہ تکلیف ہے، یہ حرج ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے وضو کا مسئلہ بھی بڑا مشکل بنا دیا۔ یہ حرج ہے۔ حدیث میں اتنا آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے وضو شروع کر دیتے، اور جب وضو کر بیٹھتے تو اس کے بعد آپ دعا مانگتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا تھی، بس کافی ہے، لیکن نہیں، پڑھنی ہے۔ وضو کے مسئلے میں بھی ہم اختلاف کرتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، سر کا مسح کیا، دیکھا جائے تو پورے سر کا آپ نے مسح کیا، شروع ہوئے اینڈ تک، پھر اینڈ سے واپس لائے، حدیث کا مسئلہ ہے۔ مگر ہم اس میں بھی چھوٹی چھوٹی مین میخ نکال کے لوگوں کو اختلاف میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ وضو کا مسئلہ بتایا، فرمایا اور مسح کرو تم اپنے سروں کا۔ بی کا مطلب ہے اپنے باز سر کا، تو باز کا کرنا چاہیے، تو حدیث ہے۔ قرآن مجید کو اولیت دیں یا حدیث کو دیں؟ یہ کہہ کہ حدیث کو بھی ڈی گریڈ کیا، اور پھر برؤوسکم میں بی کا مت مانا جو ہم نے کیا۔ باز عربی زبان میں کہیں بھی کسی بھی نحوی نے، صرفی نے کہیں یہ بات نہیں لکھی کہ بی عربی زبان میں باز کے معنی میں آتا ہے، کسی نے نہیں لکھا، مگر ہم کہتے ہیں باز، اور باز کی تعیین ہم نے یہ کر دی کہ سر کا چوتھائی حصہ یہ باز حصہ ہوتا ہے، 3 کو چھوڑ دیجئے، چوتھا حصہ لے لیجئے، بس اس کو مسح کر لیجئے، وہ کافی ہے۔ جب یہ بات کی گئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ بعض کا مطلب یہ تو نہیں ہے، بعض کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ بعض 4 متعین کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایک انگلی بھی لگا دیجئے، یہ بھی بعض ہے، اس سے بھی سر کا مسح ہو جائے گا۔ سوچنے کی بات یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے اختلافات ہمیں کہاں پہنچا چکے ہیں۔ ہم نے اپنے دین کو کتنا مشکل بنا دیا ہے کہ وضو کرنا بھی ہمیں صحیح اگر کرنا پڑے تو اس کے لیے معلوم نہیں کیا کچھ سننا پڑتا ہے۔ اور کتابوں میں گردن کا مسح، اس کو دیکھ لیں، کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث آپ کو نہیں ملے گی، مگر اس کو بھی وضو کا ایک حصہ باقاعدہ بنا دیا گیا کہ گردن کا مسح کرنا ہے۔ کہاں لکھا ہے بھائی؟ خدا کا خوف کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کیجئے، مسلمانوں کو ایک کیجئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم نے اختلاف کر کے اپنے اپنے گروہ تو بنا لیے، مگر ہمارے کیا عمل یا یہ گروہ واقعی اللہ کی نظر میں محبوب ہو سکتے ہیں؟ رسول کی محبت اسی چیز کا نام ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ اختلافات وقتی طور پر تو ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے بہت ہیں، مگر کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ کتنے لوگوں کو ہم نے سنت رسول سے ہٹا کے اس طرف تو لگا دیا، یہ کیا گناہ بھی ہے کہ نہیں؟ اس گناہ کا بوجھ ہم اپنے اوپر لاد کے جب کل قیامت کو گئے تو رسول اللہ نے کیا کہنا ہے؟ وہ طریقہ تو میرا یہ تھا، تم نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھ لیا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ صحابہ کرام نے کبھی اس پہ جھگڑا نہیں کیا کہ تم وضو غلط کر رہے ہو یا میں صحیح کر رہا ہوں، سب ایک جیسے کرتے تھے۔ نماز کا بھی یہی ہے، نماز کو بھی صحیح سب نے ٹھیک پڑھا ہے۔ بعد میں اگر کسی صحابی نے نماز پڑھ کے دکھائی تو دوسرے نے اتنا ضرور کہا ہے کہ واللہ تم نے نماز پڑھ کے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نماز یاد دلا دی ہے، لیکن اتنا نہیں کہا کہ بھئی وضو ایسے کرو، مسواک ایسے پکڑو، اتنی بڑی ہو، اس کو اس سائز سے پکڑو، یوں ملو اور نماز یوں پڑھو۔ وہ سارے ایک ہی طریقے تھے، کوئی اس میں اختلاف نہیں تھا۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز ویسے قائم کرنی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور صحابہ کرام کو کرائی۔ اس سے کریں گے تو ہم ایک ہو جائیں گے، اور اگر ویسی نماز قائم نہیں کریں گے تو ابتدا سے ہی ہماری مخالفت شروع ہو جائے گی۔ پھر تو میں یہی ہوگی کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، میری نماز صحیح ہے، تمہارا وضو صحیح نہیں ہے، میرا وضو صحیح ہے،
ابتدائی باتوں میں، معمولی باتوں میں جب اختلاف ہو تو بڑی نظر انسان کی نہیں بنتی، پھر وہ اس کے اہداف یا اس کا ویژن براڈ نہیں ہوتا. وہ شروع سے اگر تنگ نظر ہے تو آگے کیا کرے گا؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ سے یہی فائدہ ہوتا ہے، نماز بندہ پڑھتا ہے تو اس میں امیر غریب سب آ جاتے ہیں. تو امیر دیکھتا ہے یہ میرے مسلمان بھائی ہیں، اس کے جسم پہ صحیح کپڑے نہیں ہیں، اس سے یہ کمزور لگتا ہے بھوکا ہے، کھانا نہیں کھاتا، اس کے بچے ہیں، یہ خود بیچارہ مزدور آدمی ہے، کھا پی نہیں سکتا، دوسروں کو کیا کھلائے گا. تو ایک امیر آدمی اپنی زکوٰۃ نکال کے جب ان غریبوں میں بانٹتا ہے، ان کو دیتا ہے تو وہ سہارا بن جاتا ہے. تو اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں جس معاشرے میں جی رہا ہوں یہ معاشرہ بڑا پیارا معاشرہ ہے، ہمدرد معاشرہ ہے، خیال رکھنے والا ہے، غریب کو دیکھ کے تڑپتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوط تھام لو اللہ کو. مراد یہ کہ اس قرآن مجید کو، یہ اللہ کا کلام ہے، اسی کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناؤ، کسی اور کی تعلیمات کو مت لو. رسول اللہ نے جس طرح اس کو تھاما اور صحابہ کرام نے اس کے تھامنے کا طریقہ اللہ کے رسول سے سیکھا، وہی طریقہ تم بھی سیکھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور ایسی صورت میں ہوا مولاکم، وہ تمہارا پھر مولا بن جائے گا، بہترین دوست بن جائے گا اگر اس کو تم مضبوطی سے تھام لو. اور اگر نہیں تھامو گے تو وہ تمہارا دوست نہیں بنے گا، چھوڑ دے گا تمہیں، اس لیے کہ تم نے اس کو دوست نہیں بنایا تو وہ تمہیں کیسے دوست بنائے. اور جو اللہ کو اپنا مولا بنا لے، دوست بنا لے، تو یاد رکھے فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. تو اتنا یاد رکھے کہ کتنا ہی بہترین، سب دوستوں سے بہترین دوست وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے، یا اس کا دوست ہونا ہے. وہی پھر اپنی دوستی نبھائے گا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ پھر دوست بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. یہ دوستی وہ نبھاتا ہے پھر. تو ایسا دوست نعم المولا، بہترین دوست ہے، ونعم النصیر، اور کتنا ہی بہترین وہ مددگار ہے. یہ ہے رب کی ذات. تو یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ حج کے آخر میں. حج میں سب جمع ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ سبق دیا ہے کہ سورہ حج کی اس آخری آیت کو پڑھ کے تم یہاں سارے مظاہرہ کرتے ہو، مسلمان بن کے آتے ہو، اکٹھے ہوتے ہو، اکٹھے حج کرتے ہو، سارے مل کے ریچول ادا کر رہے ہوتے ہو، سب نے ایک جیسا لباس پہن رکھا ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، کوئی شاہ نہیں کوئی گدھا نہیں، سب ایک ہی جیسے ہیں، ایک جیسا لباس ہے. اور پھر یہ موت دلانے والا ہے، میدان محشر کا منظر سامنے لا رہا ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کے نا اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، تب جا کے تمہاری مسلمانی رب کے حضور قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. چلیں الحمدللہ سورۃ حج ختم ہوئی، تو انشاءاللہ کل سے ہم پھر 18واں پارہ شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله تعالى أنزله ورسوله